میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا. کل 5 اونٹ ان کے تھے. مجھ سے کہتے تھے عمر ان کو ایک لائن سے سیدھا کر دو. تو ایک کو لاتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو لاتا، تیسرا اونٹ بدک جاتا، تیسرے کو لاتا، پہلا بھاگ جاتا. میں 5 اونٹ بھی سنبھال نہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں، لیکن جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، مسلمان ہوا، تو میری عزت اور میری قوت کا حال یہ ہے کہ آج مدینے میں بیٹھتا ہوں اور ایران سے لے کے شام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفاء. آپ کی گود میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجاہدین اسلام پیدا ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی آپ کے آغوش تربیت میں پیدا ہوئے. یہ عالم حضرت بتائیں گے کہ عالم جب دستار ہوتی ہے تو جانتے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے ان کو، پھر دستار. سبحان اللہ. بخاری شریف یہ قرآن مقدس کے بعد اس روئے زمین پر حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کس نے لکھا؟ محمد بن اسماعیل بخاری نے. سبحان اللہ. کون تھے محمد بن اسماعیل بخاری؟ جن کی کتاب اس روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد اتنی اہم ہوئی. امام بخاری وہ تھے کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی والدہ ان کی پیدائش کی دعائیں مانگتی. اللہ. یہ کہتی تھی اے مولا مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، ان کی والدہ، اور اس لیے عطا فرما دے کہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. امام بخاری پیدا ہوئے، لیکن جب 6 سال کے ہوئے تو اچانک ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. ان کی والدہ کو بہت فکر ہوئی، اے اللہ تو نے لڑکا تو عطا کیا لیکن اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. تو علیم و خبیر ہے، جانتا ہے. اے مولا کہ میں نے اپنے بچے کی پیدائش کی دعا اس لیے نہیں مانگی تھی کہ وہ میری خدمت کرے گا، میں نے اس لیے دعا مانگی تھی کہ وہ تیرے دین کی خدمت. سبحان اللہ. لیکن جب یہ نابینا ہو گیا تو یہ تو اب اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ تو ضرورت مند ہو گیا، کہیں جا نہیں سکتا، اکیلے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ تو مجبور ہو گیا. اے اللہ اس کے آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے. دن میں، رات میں، تہجد میں، راتوں میں اٹھ اٹھ کر مصلی بچھا کے ان کی والدہ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کی دعا کرتی. سبحان اللہ. ایک رات وہ دعا کر کے سوئی تو ان کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف، ہمارے نبی کے جد اعلیٰ ان کے خواب میں تشریف لائے. ارشاد فرماتے ان کی والدہ سے، تو نے بہت دعائیں کی، بہت تم نے رو رو کے دعائیں کی ہیں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبح کو جب تو اٹھے گی، اپنی نیند سے بیدار ہوگی تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کے آنکھوں میں روشنی واپس آ چکی ہوگی. سبحان اللہ. امام بخاری کی والدہ جب بیدار ہوئی تو ان کو خواب بالکل یاد تھا کہ خواب میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، ان کے بغل میں ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری یہ سوئے تھے. ماں نے ان کو جھجھوڑا، بیٹے محمد اٹھو، میں نے تمہارے بارے میں بہت مبارک خواب دیکھا ہے، اٹھو آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے، دیکھو کیا میں تمہیں نظر آ رہی؟
امام بخاری اٹھے، بچے تھے 6 سال کے، آنکھیں ملی. ماں نے کہا بیٹا مجھے دیکھو، میں نظر آ رہی ہوں تمہیں؟ امام بخاری نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اور ماں پہ نگاہ ڈالی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو ماں فوراً سجدے میں گر گئی اور سجدے میں جا کے دعا کرتی ہے، مولا جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے نبی کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین. سبحان اللہ. کوفہ گئے، بصرہ گئے، یمن گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، بغداد گئے، بہت سارے شہروں میں سینکڑوں شیوخ حدیث سے امام بخاری نے علم حدیث حاصل کیا اور ایسے محدث ہوئے کہ کسی نے لکھا 3 لاکھ، کسی نے لکھا 4 لاکھ، کسی نے لکھا 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو. لیکن مجھے بتاؤ کیا امام بخاری کے امام بننے میں صرف ان کی ذاتی محنت کا دخل ہے؟ نہیں نہیں، بنیادی کردار ان کے امام اور محدث بننے میں ان کی ماں کی تربیت اور ان کی ماں کی دعاؤں کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعائے عظمت ماں، عظمت والدین، عظمت ماں.